اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز جان بہن بھائیوں، شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست سے لے کر آج کی نشست تک کافی دنوں کا تعطل پیدا ہو گیا، اور جس کی کوئی خاص وجہ تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ تعطلات، معمولات زندگی، یہ وجوہات کے ہی مرہون منت ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ جتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور جتنے بھی یہ اتار چڑھاؤ ہیں، یہ کسی نہ کسی وجہ کے ہی تابع ہیں۔ تو میں اس دوران جو حاضر نہ ہو سکا تو اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور لیکن کوئی اتنی بڑی وجوہات نہیں تھی جن کا ذکر یہاں کیا جائے۔ آج احمد جہانگیر حنفی دیسی ڈنڈے کے ساتھ سٹار جینک چینل پر ایک نیا مطلب اور مقصد لے کر حاضر ہوا، اور یہ کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت بڑا مقصد ہے۔ آج چونکہ یہ ہمارے سارے پروگرام، ہماری آواز جس میڈیا کے تھرو اور جس کے دوش ساری دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے یوٹیوب، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، یوٹیوب ورسس یوٹیوب۔ یہ فیبروری 2005 کی بات ہے، جب 3 جوانوں نے دنیا والوں کو ایک آزاد میڈیا، بولنے کا ایک آزاد میڈیا ایجاد کر کے دیا۔ وہ 3 لوگ، جن میں سب سے جو معروف شخص تھا وہ اسٹیو چین تھا۔ ایک مسلمان سائنسدان کا نام بھی، موجد کا نام بھی لیا جاتا ہے، وہ جاوید کریم۔ تو ان 3 بڑی عمدہ شخصیات نے ایک ایسا نظام دنیا والوں کو دیا کہ جس کی طاقت اور نوعیت کا یہ عالم تھا کہ 500 گھنٹوں کا جو مواد ہے، 500 گھنٹوں کا جو مواد ہے وہ صرف 1 منٹ میں اپلوڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا تھا۔ تو یہ 21ویں صدی کا بہت بڑا ایک کرشمہ، ایک معجزہ اور کرامت کہہ لیجئے۔ آج پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے پیغامات دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے کوئی بڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتا کہ دنیا کے کونے کونے سے، گوشے گوشے سے مختلف موضوعات پر دلچسپ اور پرلطف مواد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے لغویات، بکواسات، جھوٹ اور لان تان کی باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو پھر جب اس طرح کی آزادی ہو تو اس طرح کے کام، ایک معیوب قسم کی باتیں، یہ بھی معمول کی باتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن آج اس وقت میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانے کا خواہش مند ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت اور ایک اسلامی ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھلے اس کے مزاج میں
اور اس کی ثقافت میں اور اس کی تاریخ میں یہ باتیں نہ بھی ہوں تو کہنے کو تو یہ اسلامی سلطنت کہا جاتا ہے، کہلایا جاتا ہے، کہلوایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یوٹیوب پر بے شمار ایسے پروگرام ہیں جو قابل ستائش ہیں۔ علمی مواد ہے، سائنسی مواد ہے، اور اس میں لٹریچر ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، اور جدھر دیکھیے جہاں دیکھیے سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کھوکھے بنا لیے ہیں، اپنی معاشی ضرورتیں بھی، اپنی اقتصادی ضرورتیں بھی یوٹیوب سے پوری کرتے ہیں۔ یوں تو سوشل میڈیا کے اور بھی بہت سارے اسٹیشنز ہیں، لیکن ذکر اس وقت صرف یوٹیوب کا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر 2005 جب اس کا آغاز ہوا تو ہم لوگ اتنے زیادہ متحرک نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام طبقات، سیاسی اور مذہبی، طبقاتی، لسانی، ہر گروہ کے لوگ متحرک ہو گئے، اور کچھ بدبخت تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے ملت کے خلاف، ملک کے خلاف، مذہب کے خلاف بکواسات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور آج میرا یہی عنوان ہے۔ آپ ذرا یوٹیوب کو کھولیے اور کسی بھی اپنے دینی عنوان کو ٹائپ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کو دیکھنے کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح سیاست ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، اور دیگر معاملات ہیں، کھانے کے نسخے ہیں، طبیبوں کے، حکیموں کے، ڈاکٹرز کے، حتیٰ کہ ہر وہ موضوع یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں انسان کی اصلاح بھی ممکن ہے اور گمراہی کے بھی تمام لوازمات شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں کوئی شکایت کرنے نہیں جا رہا کہ یوٹیوب پر کوئی سیکشول ہیرسمنٹ یا کوئی مولسٹیشن کی بات ہوتی ہے، یا کینیڈا سے کس طرح کے عنوانات اپلوڈ ہوتے ہیں، امریکہ سے، ہندوستان سے، یورپ سے۔ میرا آج مقصد ان پر کوئی روشنی ڈالنے کا نہیں، مگر میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر، علماء حق کا لبادہ اوڑھ کر، مختلف اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر یہ جہالت اور مجسمہ جہالت، یہ علماء سو بھی انہیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ یوٹیوب پر جو اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور، میں اس کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کا خواہشمند ہوں کہ اگر آپ کے اختیار میں کوئی بات ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ یوٹیوب کے اوپر طرح طرح کی غلط فہمیاں، فقہ سے متعلق اور مختلف اسکول آف تھاٹس غلط فہمیاں پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 افراد کو سامنے بٹھا کر 6 کتابیں اپنی میز پر رکھ کر یہ جو مختلف اولیاء کرام کی عزت اور ان کی ولایت کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور آخری وقت میں انہیں قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو کس نے قتل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے زہر دیا؟ یزید کو یزید نہیں بلکہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ معاویہ کو یہ مقام نہیں ملنا تھا، یہ مقام ملنا چاہیے۔ آل رسول کی تصدیق اور تحقیر، یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس پر ضرور تحقیق اور تفتیش دونوں ہونے چاہیے۔ میں ان لوگوں کا نام
اگر لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں. مجھے ان خبیث علماء سو کا نام لینا اور ان جاہلوں کا نام لینا میرا مقصد نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ میں ان سے غافل ہوں. میں ان کے علمی معیار اور ان کی بدطینت، ان کی جو گندی فطرت ہے، میں اس سے ناواقف نہیں ہوں. ناواقف، میں اس سے ضرور واقف ہوں. کچھ مولوی تو بکواس کرتے رہے، وہ مر کے دنیا سے چلے گئے، وہ تو اللہ کے ہاں جواب دیں گے. لیکن یہ جو لوگ موجود ہیں اور وہ ویڈیوز، مجھے امید ہے، پورا یقین ہے کہ یہ لوگ ضرور ان کی نظروں سے وہ گزرتی ہوں گی. بالخصوص سیاسی، ہمارے جو مذہبی امور کے ادارے ہیں یا جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ ذرا ان پر نظر رکھیں. اگر آپ ان پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے حقدار ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کو لگام ڈالی جائے اور ان بے غیرتوں کا جو ویڈیوز یہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو روکا جائے. اس سلسلے کو اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو کوئی بھی یوٹیوب پہ ملاحظہ کر سکتا ہے. یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ بھلے جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، وہ آپ کا مذہبی حق ہے، لیکن اس حق کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر استعمال کرنا، یہ بہت صرف قانونی خلاف ورزی نہیں، مذہبی قوانین کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ میں اسے بہت بڑی بے غیرتی کا نام دوں گا. تو وہ مولوی اگر انہیں یہ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے اور وہ ملک کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا ہو یا وہ دوسرے افراد ہوں، طارق جمیل ہو یا اس طرح کے اور بھی کوئی لوگ ہوں، جو اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے، حقائق کو مسخ کر کے تصویر پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی تضحیق کرتے ہیں، اصحاب صفا اور عشرۃ المبشرہ کی تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آل رسول، اہل بیت اور وہ رسول اللہ کے خانوادے کو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاشمی خانوادے کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلا جواز. ایک تو وہ اپنے ایمان سے فارغ ہو گئے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. دوسری طرف وہ امت کے اندر تذبذب اور بے یقینی کی فضا قائم کر دیتے ہیں اپنے ان غلط معلومات کی بنا پر. میں ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہوں، یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ کسی علامت کا حامل نہیں ہے، یہ یقینی طور پر ایک ڈنڈا ہے، اور اس کے ایک وار سے اس بدبخت کی جان بھی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کوئی بارود یا بندوق کا کوئی طاقت نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آل رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت اور ہاشمی خاندان کی محبت، انبیاء، صلحاء، صوفیاء کی محبت متزن ہے. اگر کوئی بکواس کرے گا تو ہم یقینی طور پر ان کے کلیجے چبا جائیں گے. جو بکواس انہوں نے کر لیا سو کر لیا. میں ان دو ٹکے کے علماء سو سے کسی بحث کا خواہشمند نہیں ہوں. مجھے ان کی تعلیمی اور ان کی تربیتی استطاعت کا بخوبی علم ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کرتوت سے توبہ کر لیں، کیونکہ تمہارے سر پر ایک بہت بڑا عذاب
बिल्कुल आने को तैयार खड़ा है। फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा। अगर तुम रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल और उनके असहाब की मोहब्बत का तराना नहीं गा सकते तो कम अज़ कम ये तज़हीक का यह भी एक नामूस रसालत पर ज़र्ब के ज़ुमरे में आता है। अगर कोई बेतिहानी में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात से और आपकी सिफ़ात से मुतल्लक़ कोई बात करता है तो यह भी नामूस रसालत पर ज़र्ब के ज़ुमरे में आता है और आपके ब्लस्फेमी का वो मुर्तकब होता है। इसलिए ये जितने मौलवी हैं जिनका मैंने नाम एक दो का लिया लेकिन सैकड़ों मौलवियों का नाम नहीं लिया, तुम इस बात के मामे नहीं लगते जो शरीयत रसूल अल्लाह से चली आ रही है उस शरीयत के हम वारिस हैं और उसी पर अमल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है और लाजिम है। ये तुम अपनी तरफ से इसमें अमेज़श और मिलावट से तौबा कर लो, वैसे भी तुम्हारे सरों पर एक बहुत बड़ा अजाब आने के लिए तैयार खड़ा है जो तुम्हें निशाने इबरत बना के रख देगा। जहां पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज, बड़े बड़े गुरु कुचले जाएंगे, उनके साथ तुम भी निशाना बन जाओगे। मैंने बात यूट्यूब से शुरू की थी और यूट्यूब पर ही ख़त्म कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर बेशुमार ऐसे उन्वानात हैं, ऐसी बातें हैं जिनसे इस्लाह मुमकिन है, जिनसे तरबियत का खासा मवाद मौजूद होता है। लेकिन वो चीज़ें जो यूट्यूब के नाज़मीन और उसको रन करने वाले लोग चूँकि उर्दू और अरबी ज़बान में इस कदर माहिर नहीं हैं और उसी आड़ में इन बेगैरतों को मौका मिल जाता है कि वो जो चाहे मुंह में आए बकवास करते रहे। अगर यूट्यूब के लोग, द पीपल हु कंट्रोल यूट्यूब and they have the capability to put a certain embargo on these such kind of videos, may I request those friends that they should put an immediate ban on such kind of videos which demonstrate and which signify the blasphemy and that kind of material. So this is my humble request to YouTube controllers, YouTube owners, and the people who sit behind YouTube. Similarly, it is a good opportunity to request the Minister of Islamic Religious Affairs to have a strict control and should impose a certain embargo on such kind of videos. अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी मुजरिम ठहराए जाओगे। कल कला रोज़े क़यामत तुमसे भी पूछ गुछ होगी। लेकिन जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचा हम उन लोगों तक पहुँचेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये इस तरह की बातें करने का उनके पास क्या जवाज़ है। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे खोखे लगाकर इस तरह की बड़े बड़े अपने आप को पोस्ट करना, रिसर्चर, मुहक्किक, स्कॉलर या इस्लामिक फ़िलासफ़र, ये चलित्रबाजियाँ छोड़ दें। हमें आपकी इल्मी इस्तेदाद की हकीकत का इल्म है। तो इसी के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब इस नशिस्त में इसका इख्तिताम करता हूँ और आपसे इजाज़त का तालिब हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Stargenic.